میں آغاز کرتا ہوں ذات کے نام سے جو سراسر محبت اور رحمت ہے۔ ہر ادبی تخلیق کسی نہ کسی طور پر اپنے زمانے کے حالات، تاریخی پس منظر اور فکری رویوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ اردو افسانہ بھی محض کہانی کہنے کا فن نہیں، بلکہ یہ ایک سماجی، تاریخی اور فکری بیانیہ ہے جو مختلف ادوار میں بدلتے ہوئے سیاسی، ثقافتی اور سماجی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی پہلی دہائی سے ہی ہوا، جو استعماری نظام اور مابعد نوآبادیاتی حالات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ برصغیر کی طویل استعماری تاریخ نے یہاں کی فکری اور سماجی ساخت کو گہرے طور پر متاثر کیا، اور یہی اثر اردو افسانے میں نمایاں طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مابعد نوآبادیاتی مطالعہ، پوسٹ کلونیل اسٹڈی، ادب کی ایک اہم تنقیدی جہت ہے جو خاص طور پر ان تخلیقات کا تجزیہ کرتی ہے جو استعماری دور کے اثرات، استعماری تجربات اور مقامی شناخت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ اردو افسانہ بھی اس پس منظر میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کلونیل جبر، مقامی شناخت، تہذیبی مزاحمت، سماجی اور نفسیاتی مسائل کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ یہ مطالعہ اردو افسانے میں شناخت، ثقافتی تصادم، طبقاتی کشمکش اور استعماری نفسیات جیسے موضوعات کو سمجھنے میں مدد دے گا، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اردو افسانہ کس حد تک استعماری تجربے کے مضمرات کو پیش کرتا ہے اور مابعد نوآبادیاتی ادب کے زمرے میں کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ میرا یہ مقالہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ مابعد نوآبادیاتی مطالعہ، بنیادی مباحث، افسانے کا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ، دوم رومانوی افسانے کا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ، چہارم ترقی پسند افسانے کا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ، پنجم حقیقت پسند افسانے کا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ۔ یہ 3 جو تحریکیں چل رہی تھیں ان کے حوالے سے یہ پورے پاکستان اور برصغیر کے ہندوستان کے جتنے بھی افسانے ہیں ان سب کو کور کرے گی۔ آج ہمارا جو بنیادی مباحث ہے وہ پوسٹ کلونیل اسٹڈی کے اوپر ہے، تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے۔ یہ فرانس فینن ہے جو 1925 میں پیدا ہوئے، 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ افریقی نژاد تھے اور فرانسیسی فلسفی ہیں، نفسیات دان، ادیب اور انقلابی مفکر تھے۔ انہوں نے نوآبادیاتی نظام، نسل پرستی، افریقی آزادی کی تحریکوں پر گہری سوچ اور انقلابی نظریات کے جو معاملات ہیں ان کو پیش کیا۔ نفسیاتی غلامی، نسلی احساس سے کمتری اور ثقافتی اجنبیت پر گہرا تجزیہ کیا ہے۔ فینن کا کام جو ہے افریقی، ایشیائی اور لاطینی امریکی آزادی کے طریقوں میں متاثر کن رہا ہے۔ ایڈورڈ سعید، یعنی جس کو میں نے پڑھا، ایڈورڈ سعید کو پڑھ کر میں متاثر ہوا، اور وہ بھی اسی کو اس نے پڑھا، اور پولو فریرے اور مالکم ایکس جیسے مفکرین نے انہی سے اپنی نظریاتی رہنمائی حاصل کی۔ پوسٹ کلونیل مطالعہ کا یہ بنیاد گزار ہے اور نوآبادیاتی نظام کے متخالف فکری مزاحمت کی ایک علامت بھی ہے۔ کلونیل نظام نہ صرف جسموں پر بلکہ ذہنوں پر بھی قبضہ کرتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی معاملہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ زمین سے آزادی مل گئی، ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا، ذہنی طور پر بھی آزاد ہونا، یہ اس کا بنیادی مقدمہ ہے فرانس فینن کا۔ تو تاکہ استعمار کار اپنی برتری اور تہذیبی تسلط کو جائز ثابت کر سکے، یہ ان کا معاملہ تھا کہ وہ ہمیں غیر سمجھتے تھے، یعنی گورے ہمیں غیر سمجھتے تھے، اور وہ اس نظام میں ہمیں محکوم کی حیثیت سے انہوں نے رکھا۔ تو ایڈورڈ سعید صاحب کے بارے میں ہم کرتے بات، جس کو میں نے پڑھا، مغرب نے مشرق کو غیر منطقی، پسماندہ اور جذباتی غیر یعنی ادرس کے طور پر پیش کیا تاکہ استعمار کار اپنی برتری اور تہذیبی تسلط کو جائز ثابت کر سکے، اور جذباتی غیر طور پہ پیش کیا اور اپنی برتری اور تہذیبی تسلط کو جائز ثابت کر سکے۔ استشراق دراصل طاقت اور علم کی سیاست ہے۔ یہ اس نے بنیادی مقدمہ کا جو استشراق ہے، یہ خالی انہوں نے خدمت نہیں کی ہے کہ مشرقی علوم کی خدمت کی ہے، اس میں اضافہ کروایا ہے، بلکہ انہوں نے اس سے مقاصد نکالے اپنے سیاسی حوالے سے اور اقتصادی حوالے سے۔ ہومی کے بھابا، یہ تیسرا بندہ ہے جس کو میں نے پڑھا، اس نے ہائبرڈ آئیڈینٹی، ایمبیگوٹی اور تھرڈ سپیس جیسے نظریات رکھے۔ نوآبادیات میں شناخت ایک مستحکم شے نہیں بلکہ بدلتی ہوئی، متنوع اور دوہری نوعیت کی حامل ہے۔ استعماری اور مقامی ثقافتوں کے ملاپ سے ہائبرڈ شناخت جنم لیتی ہے۔ تھرڈ سپیس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ثقافتی معنی نئے طریقے سے جنم لیتے ہیں۔ یہ استعماری طاقتوں کے بیانیوں کو چیلنج کرنے کی جگہ ہے۔ اور ممکری یعنی جو بگوٹی بیان کرتے ہیں، اس میں بہام میں جڑا ہوتا ہے کہ مقامی استعمار کار جو ہے
اس کی زبان سیکھتا ہے جو مقامی دیسی بندہ ہے اور اس کی طرف جاتا ہے، اپنی شناخت بھی کھو دیتا ہے اور وہ اس کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ اس لیول تک پہنچتا ہے، ان کی زبان کو سیکھتا ہے، ان کی ثقافت کو سیکھتا ہے، تو پھر وہ اس کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے، محکوم ہی سمجھتے ہیں اور خود کو وہ حاکم بنا لیتے ہیں۔ تو یہی وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں سارے افسانے کو میں نے پڑھا 1901 سے لے کر 1947 تک۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے اپنا فریم آف ریفرنس بنایا کہ قدیم زمانے سے ہی نو آبادی کا عمل روا دوا ہے۔ ماں بعد نو آبادیاتی مطالعہ ایک بین العلومی نظریاتی ڈسکورس ہے جو نو آبادیاتی اور سامراجی نظام کے اثرات، استعماری طاقتوں کے تسلط اور ان کے دور میں معاشرتی، ثقافتی، سیاسی اور علمی اثرات کا جائزہ لیتا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں نشاط ثانیہ کے عہد سے یورپی استعماری عہد کا آغاز ہو جاتا ہے اور اولڈ امپیریلزم، پرانا سامراج، اختتام پذیر ہوتا ہے جسے ہم سامراجی اور استعماری تسلط و استحصال کا دور گردانتے ہیں۔ اہل یورپ میں روشن خیالی اور آزاد خیالی جیسے رویوں نے جڑ پکڑی جس کی بنیاد میں مذہبی رواداری کا انہدام اور اس سے روح گردانی جیسے چلن نے روحانی تعلق کا گلا گھونٹ دیا جس سے مادی ترقی کو کلیدی حیثیت دی گئی۔ اس طرح اہل یورپ نے تحقیقی اور تخلیقی میدان میں اپنا لوہا منوایا جس کی داغ بیل 12ویں صدی عیسوی تک اہل مسلم نے ڈالی تھی۔ اب اہل یورپ نے پیداوار کی کثرت کی صلاحیت کو بڑھا لیا اور مہذب و متمدن اطوار اور استعماریت کے تمام تر حربوں سے واقفیت اور آشنائی عملی بنیادوں پر حاصل کی، اور 16ویں صدی عیسوی سے بڑھتے ہوئے 20ویں صدی عیسوی تک پوری دنیا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جبراً اپنا اقتدار قائم کیے رکھا۔ اس استعماری عمل نے انسانی تہذیب و تمدن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 1916 میں سالانہ شرح حیرت انگیز طور پر قرار کے کل رقبے کا 85% نو آبادیوں، پروٹیکٹیو رعیتوں اور دولت مشترکہ کی صورت میں یورپ کے مقبوضات پر پھیل گئے۔ 35 کروڑ انسانوں کی طاقت محض 1 لاکھ افراد کے مقابلے بے اثر ہو جاتی ہے جو دراصل علم اور طاقت کے گٹھ جوڑ کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ برنارڈ ایس کوہن ہیں، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا۔ یورپی قوموں کی ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ اور آسٹریلیا کے بیشتر علاقوں میں آمد کا آغاز تجارت سے ہوتا ہوا مقبوضات تک پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تجارتی عمل آگے بڑھا تو سیاسی برتری، فوجی قبضے اور ثقافتی فوقیت کی صورت اختیار کر گیا۔ بشریات، عمرانیات، تاریخ اور ادب کے لیے 20ویں صدی کے اوائل ہی سے یہ سوال شدت پکڑ گیا کہ نوآبادیات کا عمل کیوں کر وقوع پذیر ہوا؟ وہ کیا حکمت عملیاں اور حربے تھے جن کی بدولت اتنا وسیع مکانی اور زمانی اقتدار عمل میں آیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا، اس کے کلونائز سماجوں، ذہنوں اور ادبیات پر کیا اثرات ہوئے؟ ان سماجوں کے بارے تشکیل پانے والے تصورات نے کس حد تک متاثر کیا؟ استعماریت کے عوامل نے محکوم قوموں پر ہماگیر اثرات ثبت کرنے کے ساتھ ساتھ وسائل پر قبضہ کیا۔ ثقافت، علم و حکمت، ادب اور زبان الغرض زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جو استعماریت کے جال سے بچ سکا ہو۔ استعمار کاری کا عمل بذات خود ثقافتی اقدار کی ایک اچھی مثال ہے۔ استعمار کاری کے عمل نے محکوم ملکوں کی ثقافت، اقتصادی ڈھانچے، سیاسی طریقہ کار اور زبان و ادب پر ایسے کڑے اثرات ثبت کیے کہ آزاد ہو جانے کے باوجود بیشتر ممالک اپنی منفرد شناخت برقرار نہ رکھ سکے اور ان سے پیچھا بھی نہیں چھڑا سکے۔ ہندوستان میں استعمار کاری کا باقاعدہ آغاز ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنگال میں فتح کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ کمپنی کی سب سے گہری حکمت عملی یہ رہی کہ وہ کسی بھی علاقے پر جبراً چڑھ دوڑنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی، بلکہ جس علاقے کو فتح کرنا مطلوب ہوتا وہاں کی مقامی آبادی کے چنے ہوئے افراد جیسے جن کا مقامی آبادی پر اثر و رسوخ اور سیاسی معاملات میں ان کے کردار کو دیکھ بھال کر ہی شامل کرتے تھے۔ بعد میں بعض افراد کے تعاون سے مقامی آبادی میں موجودہ حکمران کے متخالف ایک تصوراتی فضا کو تشکیل دیا جاتا اور کمپنی کے حق میں آبادی کی رائے بنانے کا کام لیا جاتا۔ اس توسطی طبقے کی مدد سے کمپنی اور برطانوی ریاست کا برقرار رہنا ممکن ہو سکا۔ توسطی طبقے میں مقامی ریاستوں کے اہم امراء سے لے کر عام عوام تک بہت ہی طرز کے افراد شامل رہے۔ استشراقی علم بنیادی طور پر ایسی حکمت عملی تھی جس نے استعماریت میں روح پھونکنے میں اخلاقی جواز کو فراہم کیا اور اس کی ذہنوں میں شعوری جگہ بھی دستیاب کی۔ اس علم کی مدد سے مشرق اور خاص الخاص ہندوستان کے ماضی کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ انگریز مورخین نے ہندوستان کے ماضی کی تشکیل نو کرتے ہوئے یہاں کے بادشاہوں کو تیش پرست، عوام کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط رہا ہوا دکھایا، جنہیں نہ فلاح و بہبود کا احساس تھا نہ عوام کا۔ ان میں جنگل کا راج تھا، نہ کوئی قانون تھا نہ ہی آئین تھا۔ یہ بیانیہ بنایا گورے نے کہ
कि यानी कि अवाम पसंद ही नहीं करती थी बादशाह को, यानी वो तैश परस्त थे और उन जंगल का कानून था हमारे बरसगीर में। ये बयानिया बनाया, जवाब पेश किया अपने सियासी लोगों के सामने। हालांकि आईन अकबरी का एक तायराना जायजा ही ये अया कर देता है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबा जात से आमदनी वसूल करने और इनके इंतजाम इंसराम का कितना बेहतरीन और आला इंतजाम मुगलिया दौर में मौजूद था। और अंग्रेज़ मुरखीन की बुनियादी खामी यही है कि 18वीं सदी के अबतर सियासी हालात को पूरी हिंदुस्तान की पूरी तारीख पर फैला देते हैं। बड़ा सितम यह भी रहा कि हिंदुस्तानी माजी की तश्कील नौ के लिए जवाज़ और बुनियादी हवाला अंग्रेज़ी रोज़नामचों, तारीखों और कंपनी की रिपोर्ट्स को बनाते हैं। ये तरीक़ार 1857 के बाद तारीखों में कसरत से मिलता है। हिंदुस्तानी बासियों के माजी की इस्तेमारी तस्वीर में तासुब और गलत बयानी के रंगों की आड़ी टेढ़ी लकीरें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं, जिसे बरसगीरी फ़र्द की खामियों को नुमायां करना और खूबियों को नज़रअंदाज कर देना है। यानी ये एक बयानिया था कि हमारी खूबियों को बयान ही नहीं करना, हमारी खामियों का मुकाबला अपनी तहजीब की खूबियों के साथ करवाना। ये एक बहुत बड़ा बयानिया उन्होंने बनाया। हिंदुस्तानी ज़िंदगी में ऐसे नासर की कमी पर जोर दिया गया जो अंग्रेज़ी ज़िंदगी का हिस्सा थे। इसी तरह सकाफ़ती, इल्मी और तकनीकी फ़र्क को हिंदुस्तानी पसमानदगी के तौर पर देखा और समझा गया। ताहाल हिंदुस्तान को बरतानवी मियारात पर रख कर परखना हरगिज़ दुरुस्त ना था, बल्कि बरतानवी राज का इक़्तिदार मसाली दिखाई देता। इस इस्तेमारी हथकंडे और हिकमत अमली से मकामी और आबादकारों के मबैन तफावत और इम्तियाज़ कसरत पकड़ता गया। इस इस्तेमारी हरबे से मकामी अफराद पर अपना असर सूख और बरतरी ज़ाहिर करने में काफ़ी मदद मिलती रही। सर जॉन मेलकम की राय के मुताबिक सिर्फ फौज की ताकत ही नहीं, बयान की ताकत भी इस्तेमारकारी का बहुत अहम हरबा है। इंसाफ की दस्तयाबी देसी आदमी के वास्ते बदेसी अदालती निज़ाम में चकरा देने वाला अमल बना, जिसको ताहाल परखा जा सकता है। तो यहाँ तक मैं तकरीबन जो है एक इसके थोड़े थोड़े नकूश आपके सामने बयान किए हैं। तो इसके साथ साथ तालीमी हवाले से बहुत अहम किरदार इन्होंने अदा किया, हमारी तालीम को रोक के रखा। 1764 में इन्होंने हम पर कब्जा किया और 1857 में आकर बाकायदा इन्होंने तालीम को टेकअप किया। उससे पहले इन्होंने यानी कि 505 बल्कि 100 फौजी जो थे उनका खर्चा जितना बनता था पूरे पंजाब पर उतना वो लगा रहे थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या मामलात उस वक्त बने होंगे। और मैं एक अहम चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि यार लॉर्ड मैकाले ने एक बात की थी कि आपके जितने भी उलूम फ़ारसी, अरबी और जो इधर मशरकी उलूम हैं जो आप पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसको आप तारीख गर्दानते हैं, वो सारे हमारी एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है, एक अलमारी की शेल्फ के बराबर भी नहीं है। तो ये उसने बयान किया। मैं ज़रा उसके हवाले से बात करूँगा कि हिंदुस्तान के पास हमारे पास क्या थी चीज़ें। हिंदुस्तान की तहजीब में जिसमें सबसे अहम वादी सिंध की तहजीब है। उस दौर की जितनी तहजीबों का वजूद मौजूद था उनके शाना बशाना वादी सिंध की तहजीब बड़ी तरक्की याफ्ता और मुतमद्दन होकर खड़ी थी। इसका बहरी जहाज समीरिया, जिसका सफ़र बाबल तक फैला हुआ था, 3000 साल कबल मसीह में दुनिया के सबसे बड़े एहराम मिस्र को तमीर किया जा रहा था। उस वक्त ये हमारा जहाज चल रहा था। इसी वक्तों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का तहजीब व तबद्दन भी अपने अरूज पर था। हिंदुस्तान दुनिया की वाहिद रियासत रही जिसने कपास की फसल को पैदावारी एतबार से काश किया, जिससे कदीम अहद में कुरून वस्ता में हिंदुस्तानी तहजीबी अजमत को जला बख्शा। हत्ता कि रूमी कौम भी कपास की फसल के जुमला मामलात से हिंदुस्तानी कौम की बदौलत ही आशना हुए। हिंदुस्तान में लोहे की कानकुनी, चांदी, सोने, शीशे, जिस्त, टिन, रोई वगैरह 1500 साल कबल मसीह में इनका आगाज हो चुका था। अहले यूरोप से मुतारफ होने से कबल ही हिंदुस्तान में रंग साजी और लोहे को ढालने के तौर तरीकों का चलन आम हो चुका था। हिंदुस्तान अपने दामन में गौतम, महावीर, चाणक्य, गुप्त मौर्य, अशोक शंकर, पोरस, तुलसीदास, कालिदास, कबीर दास, नानक के साथ अकबर और रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेदों, अर्थशास्त्र और पंचतंत्र यानी कुलिया दमना, जिसका अरबी में तर्जमा, कुलिया दमना का अरबी ने तर्जमा किया, अरबी निजाद ने, इतनी ये पंचतंत्र मशहूर हुई। फलसफे, देवमालाई, दास्तानों का लाजवाल सरमाया समेटे हुए है। मजीद बरा इल्म रियाजी, इल्म कीमिया, तिबियात, इल्म हय्यत, अलजबरा के इल्म जराहत, इल्म नजूम, अशारी निज़ाम का इल्म, मुजस्मा साजी के अलूम, ड्रामा, रक्स, शायरी और तमीर जैसे फ़नून उछाल दिए। हिंदुस्तान अपने खित्ते के एतबार से अहले यूरोप से यकतर मुख्तलिफ है। अहले यूरोप के अफराद
افراد جن سے ہمارے ہندوستانی باشندے کا آمنا سامنا ہوا تو انگریز عملی اعتبار سے مہذب اور متمدن تھے، البتہ کاسمیٹک عنصر کی گھلاوٹ کا اندازہ ہمیں ان کی نو آبادی حکمت عملیوں کو جان کر ہو جاتا ہے۔ ظہیر الدین بابر کا یہ جملہ دیکھیے، ہندوستان کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر پیشے اور حرفے کے کاریگر لاتعداد اور بے شمار موجود ہیں۔ ہر پیشے کی اور کام کی ایک متعلقہ ذات موجود ہے۔ یہ پیشے اور ہنر پشت ہا پشت سے باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ الزام انہوں نے لگایا کہ ہماری تاریخ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تاریخ ہی کوئی نہیں ہے، اور جو انہوں نے تاریخ لکھی ان کے مورخین نے اسی کو نصاب کے طور پر یہاں پر پڑھانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایک جو آرکیائی تعلق تھا، ہمارا آرکیٹائپک تعلق تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ یہ بڑا ظلم ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی تاریخ کو نہیں پہچان سکے۔ تو میرے خیال میں جتنا میں نے بولا اس کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں تو پھر بہتر ہو جائے گا کہ 8 بجے تک کا معاملہ رہ جائے۔ آج کی سچویشن اور پرانی سچویشن تقریباً ملتی جلتی ہے جی، موجودہ دور میں چل رہا ہے۔ ہم ذہنی طور پر آزاد ہی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ فرانس فینن کا کہنا ہے، خالی جسمانی طور پر آپ آزادی نہ مانگے، یعنی ہم نے نعرے مارے، ہم جذباتی ہوئے، ہمیں ذہنی طور پر آزاد ہونا ہوگا اور خود پر یقین کرنا ہوگا۔ یہی سارے افسانہ نگاروں نے بھی یہ کیا، سارا عمل یہی کیا کہ خود پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی جیسا نہیں بننا چاہیے، قطعاً نہیں بننا چاہیے۔ آپ انگریزی بھی پڑھیں، آپ ان کی اچھی چیزوں کو شامل کریں اور اپنی جو پہچان ہے، اپنی شناخت ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ میں دقیانوسی بات نہیں کر رہا، جیسے ستی کی رسم ہے، یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ ہی جلا دی جاتی تھی۔ یہ گورے نے آگ ختم کی ہے نا، بڑی مشکل اس کو پیش آئی، لیکن اس نے ختم کی ہے۔ یہ ایک اچھا قدم ہے ان کا۔ تو میں اس طرح کی روایات یا اس طرح کا قائل نہیں ہوں کہ اس طرح کی روایات کو پروموٹ کیا جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی روایات کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، نئی چیزوں کو اور نئے چلن کو اپنانا بھی چاہیے، اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے۔ تو یہی ہوا، جو لوگ مرعوب ہو گئے انہوں نے نقصان پہنچایا ہمیں۔ ابھی تک بھی دیکھ لیں، انگریزی زبان انہوں نے لانچ کر دی ہے، ابھی تک بھی۔ یہ 1835 میں ہوا تھا، لارڈ میکالے نے بہت جوش و خروش کے ساتھ یہ کام کروایا اور یہ کہا کہ میں کلرک پیدا کروں گا یہاں پر، یہ میرا دعویٰ ہے۔ وہ 5ویں سے لے کر جو ہے وہ 12ویں تک تھا پہلے معاملہ، بعد میں انہوں نے 5ویں سے لے کر اور 6ٹھی سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک انگریزی کو لازمی قرار دے دیا۔ اور 1940 کے لگ بھگ یہ جو ہمارا نظام ہمیں نظر آتا ہے، بیوروکریٹس وغیرہ نظر آتے ہیں اور سارا یہ انتظامی امور، یہ 1940 میں انہوں نے لانچ کیا تھا۔ ادھر جو نظام لے کر آئے تھے وہی یہاں پر لانچ کر دیا تاکہ یہ مخمسے میں پھنسے رہیں، ذہنی طور پر کبھی بھی آزاد نہ ہو۔ دیکھ لیں ہمیں کون ہینڈل کر رہا ہے، جتنے بھی سیکٹریز ہیں وہ ہمیں ہینڈل کر رہے ہیں ابھی تک بھی۔ اور جو ان کے اندر آتے یار میں مجبور ہوں، ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی حکومت ہماری ہے، ہمارا ملک ہے اور ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مجبور ہوں۔ تو وہ یہ والے جو بیانیہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اچھا یہ ایک وہاں بھی ہے کہ جتنا بھی کام ادھر انگریزوں نے کرایا ہے، یہ انگریزوں نے کرایا، اس کا مطلب کہ سب نے جو بھی کام انہوں نے کروائے وہ اپنے فائدے کے لیے کرائے، عوام کے لیے نہیں کرایا۔ جی عوامی ہے ہی نہیں کوئی، ایک چیز بھی مجھے دکھا دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 1 روپے میں ایک بچہ پڑھتا تھا پرائمری اسکول، 1905 کی بات ہم کرتے ہیں، تو وہ مفت پڑھ رہے تھے سارے پاٹھ شالوں پر، مندروں میں، مسجدوں میں، اور چلن یہ تھا کہ استاد گھر میں پڑھانے جایا کرتے تھے، فارسی کے استاد۔ انہوں نے فارسی کو کالعدم قرار دیا، انگریزی کو لازمی قرار دے دیا، اور پھر انہوں نے ہرارکی بنائی نا، ایک نسل پرستی کی، ذات پات کے نظام کی۔ مثلا آپ حیران ہو جائیں گے، سب سے اوپر رکھا اپنے آپ کو، اول درجے کی جو قوم ہے وہ کرسچنز ہیں، دوم درجے کی جو قوم ہے مسلم ہے، اس میں بھی وہ لوگ ہیں جو کہ سید، مرزا، افغان، خان اور یہ قومیں ہیں۔ پھر تیسرے درجے پر 9 مسلم ہیں، ان میں سے بھی وہ 9 مسلم ہیں جو یعنی کہ بیدی تھے، جو جناب برہمن تھے، جو کھشتری تھے، جو وید تھے، وہ نہیں 9 مسلم کے حیران، اس کو درجے میں نہیں رکھا۔ تیسرے درجے پر جا کر انہوں نے ہندوؤں کو رکھا۔ تو یہ دیکھیں ہماری شناختیں کس طرح انہوں نے خراب کی۔ خیر یہ اگلے ٹاپک میں یہ بات چلتی رہے گی، یہ اس کے اوپر مزید جو ہے بات چیت کریں گے ہم۔ خان صاحب سادہ سا سوال، جی جی، مطلب بار بار ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اب سب کے لیے، کیونکہ اگلی نشستوں میں بھی استعمال ہونا ہے، کہ ماں بعد نو بعد دیاتی، اس کی سادہ سی تعریف اگر آپ بتا دیں۔ جی، پوسٹ کلونیل اسٹڈی، یعنی کہ ان کے قبضہ کرنے جب انہوں نے قبضہ کیا
तब से लेकर जब उन्होंने छोड़ा, फिर उसके असरात जो मरतब हुए उसको हम कहेंगे पोस्ट कॉलोनियल स्टडी, सकाफती तौर पर, सियासी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, ये और मुआशरती तौर पर, ये एक असल में माबाद नौ बादती मुताला असल में सकाफती मुताला ही है। हम उसी को देखेंगे किन लोगों ने मज़ाहमत दी, किन अदीबों ने मज़ाहमत पेश की, कौन मरूब हुए, कौन जो है वो दरमियान में रहे, बिल्कुल जिसने अपने आप को छोड़ा ही नहीं। ये ढूंढेंगे हम उन सारे अफसाना नगारों में से जिनकी जो रुमानवी है, हकीकत पसंद है और जो तरक्की पसंद है। एक और सवाल है कि जब हम कहते हैं कि वो कॉलोनाइज़र थे, तो वो कहते हैं कि इससे पहले जितनी कौमें गुजरी हैं, फॉर एग्जाम्पल मुसलमानों का पूरा रूज रहा है, तो क्या मुसलमान भी कॉलोनाइज़र नहीं थे? ये एक सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं। ये उस तरह उन्होंने एज सच कॉलोनाइज नहीं किया, उन्होंने उन्हीं के निज़ाम को आगे बढ़ाया, अपना नया निज़ाम लेकर नहीं आए। जैसे जागीरदार था, ये एक जिम्मेदारी की पोस्ट थी। जागीरदार के अंदर गांव थे, उनके अंदर कस्बे थे, शहर आते थे उनके अंदर, तो जागीरदार के अंदर थे वो आगे ज़मीनें उनको दे देते थे कि ये आप पकड़े, हम आपसे जिन्स लेंगे, हम जिन्स के बदले जिन्स लेंगे, यानी कि ज़मीन के बदले जिन्स लेंगे। इन्होंने आकर क्या किया, इन्होंने पैसा लॉन्च कर दिया, हम आपसे जिन्स नहीं लेंगे, पैसा लेंगे। यानी देखिए अब एक किसान के लिए कितना मुश्किल है कि अपनी ही ज़मीन है और वो भी उसके नाम नहीं है, किसी का मज़ारा बन गया है, दोनों में फ़र्क है। तो ये इस इक़्तिसादी तौर पर उन्होंने हमें बहुत 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 ज़्यादा मुतासर किया। फिर महसूल चुंगियाँ बना दी, टैक्स अदा करना पड़ा अपने मुल्क में ही, और इनके लिए बिल्कुल आज़ादी थी, ये अपने मुल्क में लेके जा रहे थे। आप बताएं कौन सा मुगलिया ख़ानदान है उसने अपने पीछे वाले मुल्क को पैसे पहुँचाए हैं, या इक़्तिसाद पहुँचाया, या अजनास पहुँचाई हैं, या रकमें पहुँचाई हैं? हमें एक भी मिसाल नहीं मिलती है। तो इस तरह जो इन्होंने अब नौ आबादी की है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये स्टाइल लेकर आए फ्रांस से सीख कर यहाँ पर पहुंचे। तो सर इन्होंने इसके ये सारे जो असरात हैं मजहब पे भी हुए, बहुत ज़्यादा। मजहब को तो इन्होंने बुनियादी मामला बना कर रख दिया। इन्होंने क्या किया कि इनको समझ नहीं आ रही थी, कोई शिया उठ के इनके पास आ रहा है, कोई जनाब सुन्नी उठ के इनके पास आ रहा है। अब ये हिंदुओं की बहुत ज़्यादा इकसाम है, अहले तशय्या में बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा था इनको टैकल किस तरह करना है। तो उन्होंने ताज़ीरात हिंद डेवलप करवाई। इन्होंने मुंशी जो थे उस वक्त के, वो मौलाना की सीट पर थे, उन लोगों को बुलवाया और कहा कि बताएं जी अब क्या क्या है। उन्होंने जिस तरह लिखवाया, हालांकि बाकी सब लोगों को बुलवाना चाहिए था जो उस मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, अहले तशय्या को, अहले सुन्नत वल जमात को, उस वक्त जो चल रही थी देवबंद को, उन्हें नहीं बुलवाया, वो लिखवा लिया। और जो थे उस वक्त के जो पंडित थे उनको बुलवाया, हिंदुओं का लिखवा लिया, कैसे लेके चलना, दफात बना दी ना, जामद कर दिया काम। तो इज्तिहाद का मामला तब से रुक गया। इसी वजह से हमारे दरमियान में शिद्दत अभी तक भी वो चली आ रही है। ये बीज अंग्रेज ने बोए हुए हैं इसमें, यानी इंतहा पसंदी में बुनियादी कलीदी किरदार उनका है। प्रेस आने की वजह से ये मामला जन्म लिया कि नफरत फैलाई। पहले लोग थे क्या थे, नवाबों के साथ थे मौलाना हजरात जितने भी थे, हर एक ने अपना अपना मौलाना रखा था, लोग उनके पास जाया करते थे, वो अपनी मर्जी की बात उनको समझाया करते थे। अब क्या हुआ, गोरे के आने के बाद इन्होंने नवाबीन के पैसे को तोड़ दिया, उनके खर्चों को ख़त्म कर दिया। तो जब वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए तो अब उन्होंने क्या किया कि लोगों ने जलसे करने शुरू कर दिए, जिस तरह हमें नज़र आते हैं। ये उन्हीं की दौर की पैदावार है। तो जलसों में जनाब मौलवी साहब को पहले ही बयां कर दिया जाता कि जनाब ये वाला मामला सुनाना है, आपने नफरत अंगेज ही जुमले बोलने हैं। तो नफरत के बीज इन्होंने बोए हैं। किताबें उठा के देख लें, मतलब मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये बाकायदा इस तरह है। पहले आपको कोई भी नज़र नहीं आएगी इस तरह की लड़ाई झगड़ा मुसलमानों के दरमियान, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नज़र नहीं आएगी। इसी वजह से ये बरसगीर में सबसे ज़्यादा है बाकी मुसलमान वाले की वजह। बिल्कुल ये है। तो अगर ये तश्कील ज़्यादा है, इसको तश्कील दिया गोरों ने। इसे इसी तरह से पीछे ले जाएंगे। जावेद ने कहा कि मुसलमानों के दौर में क्या मुसलमानों ने भी कुछ ऐसा किया मजहब को दूसरों के लिए? अगर किया होता तो आपके सामने होता। हिंदुओं, आप औरंगजेब की जो है पूरा का पूरा जो उनका सभा थी उसको देख लें, सबसे ज़्यादा हिंदू थे वहाँ पर, सबसे ज़्यादा हिंदू, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा थी, उन्होंने टैकल करना था। हमें एक भी मिसाल नहीं मिलती है कि हिंदू मुस्लिम फसादात की। जब इन्होंने मर्दमशुमारी की है, काउंटिंग की, इतने मुस्लिम हैं, इतने हिंदू हैं, इतने सिख हैं, इतने आतिश परस्त हैं, फिर जो है हमें शनाख्त मिल गई। उस शनाख्त यहाँ तक उन्होंने बात नहीं रोकी, फिर जात पात के निज़ाम को जारी कर दिया।
ذات پات کا سسٹم، سید ہیں جناب، یہ مرزا ہیں، یہ جناب، وہ سارا سسٹم ڈیولپ کروایا، انہی کے دور میں ڈیولپ ہوا. پھر اس کو ہوا دی، جناب آپ کون ہیں، ظاہر سی بات آپ لکھنا شروع کریں گے فارم کے اوپر، کون ہیں جی آپ، میں جی فلاں ہوں، کون سی کاسٹ ہے، کون سی گود ہے، اس پر باقاعدہ کام کیا ہے. میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کن کن حضرات نے یہ کام کیا ہے، کون کون سے جنرل کے دور میں یہ کام ہوا ہے. ذرا بتائیے گا، آپ نے کہا کہ یہ جو افسانہ ہے اس میں جو ہے وہ انگریز استعمال اس کا جو ہے نا بڑا اثر ہے، تو کوئی پانچ افسانے ہمیں بتائیں ذرا بہترین سے اور اچھے سے جو آپ نے پڑھے ہیں اور جن میں یہ استعمالیت بہت زیادہ اور اس کو استعمال ہوا ہے. جی تین بتا دیں. تین ہی بتا دیں، وہ تو تقریباً کو 20 ہیں. مثلاً آپ منٹو، ہمارے ہاں جو افسانہ نگار ہے، جو سنہری دور ہے نا، وہ منٹو کا گزرا ہے، وہ بالکل فطری انداز میں رہا ہے، اس پر کسی تحریک کا کوئی اثر نہیں ہے. اس نے ادب برائے ادب بھی لکھا ہے اور ادب برائے آدمی بھی سمجھا ہے. استعمالیت کا زیادہ میں بتا رہا ہوں جی، 1919 کی ایک بات پڑھیے آپ توبہ ٹیکسنگ پڑھیے، آپ نیا قانون پڑھیے، آپ 5 دن پڑھیے اس کا افسانہ، آپ اس کا افسانہ پوجا رامدہ پڑھیے، یہ سارے منٹوں کے یہ منٹوں کے. یعنی کہ جو شدت اس نے، جو جبر اور استحصال زدہ ماحول اس نے دیکھا ہے، جب آنکھ کھول لی ہے، تو جلیانوالے باغ کا معاملہ اس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. وہاں سے اس نے شروع کیا ہے سوراج کے لیے، سوراج کہتے ہیں ہم آزادی کے لیے. تو وہ جو آزادی جو منٹو سمجھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ لا یعنی ہے، آپ صرف جسمانی طور پر آزاد ہو رہے ہیں، ذہنی طور پر کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے. یہ صرف ایک افسانہ نگار کے ہاں، اور بہت سارے ہیں، جیسے احمد علی کی دلاری ہے، سید سجاد ظہیر کا نیند نہیں آتی ہے، اس طرح اور بہت سارے اس طرح کے. وہ اس کا تذکرہ ہم کریں گے، سیشن چلے گا، پوری سیریز چلے گی. یعنی رومانوی تحریک کے جو لوگ ہیں وہ، اور حقیقت پسند تحریک کے لوگ ہیں وہ، ترقی پسند تحریک کے جو لوگ ہیں، یہ تقریباً 37 افسانہ نگار بنتے ہیں، 255 جو ہے مجموعے ہیں. یہ تو ساری زندگی لگ جائے گی، یہ ختم نہیں ہوگا معاملہ. ابھی تو یہ صرف 12 یعنی کہ افسانوں کو پکڑ کر میں نے کیا ہے، یعنی تحدید کر دی، ورنہ تو یہ کتاب بڑھتی چلی جانی تھی. یہ 1857 کو انہوں نے جو ہمارے مزاحمت دی ہے نا ان لوگوں نے، یعنی آپ اندازہ کریں 35 کروڑ کی آبادی تھی اس وقت ہماری، اور محض 1 لاکھ بندہ تھا ان کے پاس، یعنی 4500 وہ گورے تھے. تو 1 لاکھ باقی لوگ کس طرح بن گئے تھے، وہ ذیلی فوجیں بنائی ہوئی تھی، ہر ایک نواب کی یا جو توسطی طبقہ انہوں نے بنایا تھا. تو 1 لاکھ بندہ تھا ان کے پاس، اور 35 کروڑ عوام جو ہے آپ اندازہ کر لیں. جس طرح ہوا ہے دیکھیں آپ کے سامنے گولیاں برسائی انہوں نے. میں کسی تحریک کے ساتھ نہیں ہوں، مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح گولیاں برسائی ہیں ریڈ زون میں. یہ طریقہ کار یعنی وہیں سے شفٹ. جی جلیانوالہ باغ کو یاد کروا دیا انہوں نے، اور دیکھ لیں ہر چیز کو دبایا جا رہا ہے. وہ جو نعیم صاحب بتا رہے تھے، لاما صاحب نے جلیانوالے باغ پر کوئی بات بھی نہیں کی، تو وہ اس وقت بیانیہ بنایا تھا، کوئی بات نہیں کرے گا. جو ہمارے کل پرزے ہیں وہ بات نہیں کریں گے. یہ تو 1936 میں آ کر انگارے لکھا سید سجاد ظہیر، اور 5 لوگ تھے اس میں، احمد علی اور لوگ بھی تھے شامل. آپ اندازہ کریں اس کتاب کو ضبط کیا گورے نے، جہاں جہاں اس کی کاپیاں تھی اس کو جلا دیا، اور 1 سال 2 سال ان کو جبر کے ساتھ جیل میں ڈال دیا. کن کا سر؟ مثبت کام سر، تعلیمی رویہ ان کا بہت شاندار ہے، سائنس کو لے کر یہاں پر آئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد تھا نا، وہ بڑا مذائقہ خیز ہے، وہ بڑا ظلم والا ہے، شدت والا ہے. یہ طاقت حاصل کرنا سائنس کے ذریعے جی، اور قابض ہونا. یعنی علم اور طاقت ایک ہی بات ہے. جس کے پاس علم ہوگا وہ طاقت دکھائے گا بھی، اور طاقت کے زور پر بیانیاں بھی بنائے گا. یہ مشل فوکو کہتا ہے، یہ فوکو کے نظریات ہے. پھر بھی وہ تعلیم بھی لے کے آئے. کلکتہ ڈیولپ کیا. آپ دیکھیں کلکتے کو انہوں نے مثالی بنا دیا پورے ہندوستان میں. کلکتہ شہر کو انہوں نے مثالی بنایا، اور جو اس وقت جو لوگ تھے ہندوستانی، وہ پڑھ رہے تھے انگریزی اور وہ زبانیں پڑھ رہے تھے، یہ سیکھ رہے تھے اس زبانوں کو، تو انہوں نے پروموٹ بھی کیا ان لوگوں کو. کلکتہ دیکھ لیں ہم سے 100 سال آگے ہے کم از کم، برے صغیر سے بھی 100 سال آگے. یہ ان کا اچھا کام ہے، علمی رویہ ان کا جو بڑا اچھا کام ہے. 5 جو آپ نے کتابیں یا جو 5 کا نام کیا پنچ تنتر، یہ کیا چیز؟ یہ اصل میں بادشاہ کا بیٹا وہ بگڑا ہوا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں اس نے بتا کر سمجھایا کہ اس طرح کرنا ہے. یہ اصل میں 2 لومڑیاں ہیں. یہ پنچ تنتر جو ہے ایک کلیلہ دمنا اسی کا ترجمہ آپ اندازہ کریں عربی نے کیا، عربی میں ہوا اس کا ترجمہ. حالانکہ عربی جو ادب تھا بڑا سپریم تھا اس وقت.
तो ये 2000 कबल मसीह पहले वशनु है कोई, उसने ये लिखा है। सर मतलब नावल के होते हुए अफसाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, और अफसाना बुनियादी तौर पर इसकी तारीफ हम कैसे करेंगे? क्या मिजली सवाल अगर मैं इसी में ऐड करूं, क्या अफसाना भी अंग्रेजों का ही लम्स करता है? जी जनाब, दास्तान असल में ना, दास्तान जो है गोश्त पोस्ट के किरदार इसमें नजर नहीं आते। पूरी दुनिया में जितनी भी दास्तान है माफाकुल फितरत चीजें आपको नजर आएंगी, यानी पहाड़ जो है वो बातचीत कर रहा है, पानी आपसे बोल रहा है, पानी उछल रहा है, जिन्न आ रहे हैं, परियां आ रही हैं, यानी अलामतें बहुत ज्यादा नजर आएंगी आपको। तो वो अलामतें दिखाकर, जिस तरह आपने अलामतों का जिक्र किया, सिंबॉलिक चीजें आपको नजर आती हैं, लेकिन उनका मुकदमा और उनका मकसद जो है वो आपकी तरबियत करना ही है। यानी दास्तान में ये चीजें थी, ये चीजें हैं। जिस तरह सीरीज देख ले अब, तो उन्होंने कहा जी ये क्या है, ये तो आप अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। तो वो नावल से निकला है, वो नावल को लेकर आया जिसमें गोश्त पोस्ट के किरदार थे, जो जिंदगी के ज्यादा करीब तर था, जिसमें जिंदगी की जो वसतों को बयान किया गया, जिंदगी को समझाया गया, तो वो फिर वो नावल कहलाया। और उन नावलों के जरिए भी यही मामला था कि आपने करनी तरबियत ही कारी की। यानी मैं एक बात बताता हूँ, एक था राजा एक थी रानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी। अब इसके दरमियान में आपने जनाब सारी चीजों को समोना है, आपने तारीख को भी लेकर आना है, आपने ज़मानो मकान को भी लेकर आना है, आपने सियासी हालात को भी बयान करना है, आपने इक्तिसादी मामलात को भी लेकर आना है, चाहे वो एक लाइन में हो, उन्होंने इसको लेकर आना है। यानी उसमें देखिए सारी कहानी में उन्होंने इसको परो देना है। ये अदीब का कमाल है। आप अकेले नफ्सियात पढ़ने जाएंगे कभी भी नहीं पढ़ेंगे, कोई भी कारी नफ्सियात पढ़ने को तैयार नहीं होगा अगर उसका सब्जेक्ट नहीं है, तो ना फलसफा पढ़ेगा। लेकिन कहानी एक ऐसी चीज है कि उसमें परोकर वो बयान कर देगा। अब अफसाना आपने पूछा, यानी कि ये अफसाना भी उस तरफ से ही आया है, नज़म भी उस तरफ से ही आई है। ये इन्होंने बाकायदा लॉन्च किया और पैसे दिए इस काम के लिए। मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि उर्दू जुबान अलग जुबान नहीं है, असल में ये हिंदी ही है। अगर ये हिंदी ना होती तो हमें हिंदी कभी समझ नहीं आती। अब ये मखमसा कैसे इन्होंने बनाया, बागो बहार 1801 में लिखी गई, जिसमें टारगेट दिया गया मीर अहमद दहलवी साहब को कि आपने जितने अल्फाज हैं संस्कृत के, जितने अल्फाज हैं हिंदी के, जो हिंदी से मंसूब है, फारग करें इनको। इसमें लेकर आया फारसी के, ताकि जो फारसी वाले लोग हैं उनको भी टेकअप करें हम। इसमें लेकर आए अरबी को और इसका रस्मुल खत बनाए। बस रस्मुल खत का फर्क है, बाकी कोई चीज नहीं है। बाकी देख लें 56 की 56 साउंड्स हैं, उर्दू में भी हैं, हिंदी में भी मौजूद है, बल्कि हिंदी में ज्यादा हैं। और ये देखिए हमारी खूबसूरती बरे सगीर की ये है, दुनिया में जितनी भी जुबानें हैं, बरे सगीरी बंदा यानी कि जो है वो बाकायदगी से बोल सकता है। जितने साउंड्स यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए अरबी में बे पे का मसला है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। फ्रांसीसी में आपको चीजें नजर आएंगी, यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। अलग अलग है, फे अलग है, फे अलग है, वो लहजों का फर्क है। वो तो हिंद और सिंध में कोई फर्क नहीं, हिंद का मतलब भी वही है और सिंध का मतलब भी वही है। जिस तरह अब शीन जो है, मेवाती हजरात बैठे हैं, वो शीन बोलते हैं, ये लहजे का फर्क है, बाकी कोई मामला नहीं। साउंड उनके पास है, ये शीन भी बोलते हैं। जहां पर शीन नहीं होगी, सीन लिखा होगा, वो शीन बोल देंगे, जमे को जीम बोल देते हैं। ये लहजों का है मसला, लेकिन साउंड हमारे पास पूरी हैं। और ये संस्कृत से ही सारी जुबानें निकली हैं माजरत के साथ। ये जो मेवाती है असल में पंजाबी ही है। और ये शनाख्तें देख लें कैसी हमें पकड़ा दी हैं। कभी ये क्लेम नहीं हुआ था पहले कि मेवात अलग है, पंजाबी अलग है, ये था ही नहीं। यानी आप कह रहे हैं उर्दू लश्करी जुबान नहीं है, ये सारा मखमसा है। कौन सी लश्करी जुबान आप मुझे बता दें, कौन से लश्कर में अरबी बोलने वाले लोग थे? अरबी तो थे ही नहीं यहाँ पर, अरबी कैसे आ गई? ये फारसी की जो जुबानों को उन्होंने तर्जमा करवाया ना, उसमें बाकायदा ये चेक लगा दिया कि जनाब आपने अरबी के अल्फाज डालने हैं। बस मैं मिसाल देता हूँ, इसमें मैंने लिखा भी है शायद किसी जगह पर, देखिए खाल के बारी, सिकंदर नामा, गुलिस्तान, बोस्तान, ये अब फारसी की चीजें हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, माप तोल एक किताब लिखी गई, अब उसका अनुमान क्या रखा है इन्होंने, रसबाहुल मसाहत। अब देखिए बोलने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। माप तोल सीधी सीधी किताब का नाम था, अब उसको उन्होंने तर्जमा करवा कर ये कर दिया कि ये पढ़ ना सके। और जब रस्मुल खत लेकर आएंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हिंदुओं को हुआ। रस्मुल खत का वो देवनागरी में थे, शनाख्तें बन गई, तो तकसीम हो गया सारा मामला। और देख ले हमारा मामला दो कौमी नजरिया किस पर खड़ा है, जुबान पर खड़ा है। और पता नहीं जुबान की वजह से कितने लोगों को हमने शहीद किया बाकायदा। मसलन प्रेमचंद जो है, ये आपको मुंशी प्रेमचंद का नाम आप सब ने सुना है,
یہ سب سے زیادہ انہوں نے خون دیا ہے, اندازہ کر لیں مزاحمت میں سب سے زیادہ. اب نوکری کو چھوڑ دیا, آپ اندازہ کریں, ان کی نوکری کو ترک کر دیا, اور بعد میں کیا حصے میں آیا کہ جناب آپ اردو والے ہم الگ ہیں اور ہندی الگ ہیں, اسی کی وہ نظر ہو گئے. ترقی پسند تحریک اور حقیقت پسند تحریک میں کوئی فرق نہیں ہے, سارے بندے وہی ہیں, لکھنے والے بھی ریئلسٹک ہی ہیں. غریبوں کی بات ہو رہی, پہلے آپ کہانیاں نظر آئیں گی امیروں کی بات ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پر غریبوں کی بات, غریبوں کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, جو نیا سیٹ اپ آیا ہے, زراعت سے شفٹ ہو کر ہم صنعت کی طرف گئے ہیں, تو وہ والے معاملات انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. صرف فرق یہ تھا کہ یہ لوگ شدت کے ساتھ کہہ رہے تھے ترقی پسند, مذہب کے خلاف بات کر رہے تھے. ترقی پسندوں کا پرابلم یہ ہے کیونکہ یہ انہوں نے ویسٹ کو پڑھا تھا, یہ واضح ہے. تو پھر یہ نہ ان کے جلسوں میں وہ جایا کرتے تھے کہ یار مذہب کو نہ چھیڑو, چاہے وہ ہندوؤں کا ہے, مسلمانوں کا, کوئی بھی مذہب ہے, اس کی تصدیق نہ کرو. تو آپ کو نظر آئے گا, اگر آپ پڑھتے ہیں, نیند نہیں آتی پڑھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار واقعی لوگوں نے بڑی گالیاں دی ان کو. تو وہ گالیوں دینے کی وجہ سے جناب وہ جو اوپر نکلتے چلے گئے. تو پھر یہ ترقی پسند الگ ہو گئے, اور حقیقت پسند جو ہمیں نظر آتی تحریک پوری وہ پریم چند نے سنبھالی ہوئی. اور مزے کی بات, وہ بیچارہ اردو میں لکھتا رہا لیکن وہ اس کے بھینٹ چڑھ گیا, ان کا پھر الگ سا ہو گیا. یہ سارا جو کچھ ہوا آج آ کے سوشل میڈیا اس کو توڑ رہا ہے سارے نظام کو, دیکھا جائے ٹھیک ہے. سوشل میڈیا نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. سوشل میڈیا اویئرنیس دے رہا ہے سب کو, سوال کرنے کی, تنقید کرنے کی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی انہیں کا بنایا ہوا. انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جو نظام ہم نے اتنے صدیوں سے ہم نے ڈیولپ کیا ہے, تو ہم اس کو جب ایسے اکٹھا کر دیں گے, یعنی ایک ولیج بن جائے گی دنیا, تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا اس پہ قابو رکھنا. ایسا ہی ہے. ساری جو چینجنگ آ رہی ہیں جیسے بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان میں بھی حالات ہیں ویسے, تو یہ بھی انہی کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو سر یہ ان کی وجہ سے ہی ہے. ابھی بھی ہم ان کے قبضے, ذہنی طور پر ہم غلام ہیں. یہی تو یہ کام, میرا کام یہی ہے. میں نے کوئی تبدیلی نہیں واقع کر دینی, میں نے صرف نشان لگائے ہیں. یہاں پر دیکھیں مزاحمت ہوئی ہے, اور دیکھیں ہمارا جو ادیب ہے, ادیب سینسٹیو ہے سب سے زیادہ, جو اپنے کاندھوں پر بوجھ اٹھا لیتا ہے پورے معاشرے کا. تو وہ جو بیان کر رہا ہے, دیکھیں وہ اس کا کہنے کا انداز کیسا ہے, اتنی شدت کے باوجود وہ لکھ رہا ہے. تو انہوں نے کس طرح مبہم لفظوں میں لکھا ہے. سجاد حیدر یلدرم کی مثال دیں گے انشاءاللہ, وہ جو میں کروں گا بات. تو اس نے اپنا زمانوں میں کہانی تبدیل کر لیا ہے, لیکن وہاں پر جا کر اس نے لکھا ان کے خلاف ہی ہے. اشارے کنائے میں اس نے لکھا ہے باقاعدہ, تو اس پر ڈسکس ہوگی انشاءاللہ. پھر سر عظیم صاحب کا سوال تھا افسانہ سر, اس کی ڈیفینیشن عجیب طریقے سے ہمارے ہاں پہنچتی ہے. یہ گوگل کے کوڈ سے نکلا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھنے والی چیز ہے. ظاہر سی بات, زمانہ تیز ہو رہا تھا, وقت کی کمی ہو رہی تھی, جدت آ جانے کی وجہ سے. تو افسانہ جو ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھا جا سکے, اس کو ہم شارٹ سٹوری کے نام سے جانتے ہیں. انگریزی میں اس کو شارٹ سٹوری کہتے ہیں, ہم اس کو افسانہ کہہ دیتے ہیں. شکریہ سر. خان صاحب, آپ نے اسٹارٹ کہا تھا کہ عربی اور اردو, پنجابی, یہ تو ہماری شیلف کے برابر ہے, گوروں نے کہا تھا اتنا علم, جبکہ عربی اتنی ایکسٹینسو لینگویج ہے اور سب سے قدیم ترین ہے, یہ ہر کوئی مانتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ ڈیول سٹینڈرڈ نہیں کہ عربی سب سے وسیع زبان ہے اور اس کو پسے لارڈ مکالے نہیں مانتا تھا, یہی تو وجہ ہے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں تھا, اور اس کے پیچھے ہم سب لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سرکاری آدمی تھا. یہی تو بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کے پیچھے چل پڑے ہیں, بجائے ان کو مزاحمت دینے کے ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں. آپ اندازہ کرو اس وقت یہ حالت تھی محسن صاحب, میں نے جب پڑھا تو یہ کوئی معاملہ بنا, واقعہ ابھرا, گورا آیا, اب ہمارے دانشور کیا کہہ رہے ہیں, چونکہ اب یہ آگے ہیں, اب سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اندازہ کریں, یہ تاثر بنا لیا ہم نے. یہی دیکھ لیں آپ ولیمے پر کیا پہنتے ہیں, مطلب بن گیا, کیا کریں ہم. میں نے بھی پینٹ کوٹ پہنا تھا. انگریزی بولنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں, ابھی بھی وہ ہماری آرکی ٹائپ میں ہے نا, ہمارے والدین جینز میں آ گیا ہمارے میں. ابھی تک بھی ہم ایسے ہی ہیں. ایک محسن صاحب سخت بات ہے, ہند اسلامی تہذیب, مجھے بتا دیں ہند اسلامی تہذیب کیسے بن سکتی ہے. نہ عربی ہمیں قبول کرتے ہیں, ہند کو تو ویسے چھوڑ دیا نا ہم نے, تو گڑبڑ ہو گئی. تو یہی انہوں نے کیا ہمارے ساتھ. آج ہم باقاعدہ قوم ہونے کی بجائے باقاعدہ ہجوم ہے, بھیڑ ہے. پھر جب پہلا ووٹ ڈالا گیا یہاں پر, اندازہ کرے وہ مردم شماری نے کتنی زیادہ جو ہے ہندو مسلم فسادات کو کھڑا کر دیا. مطلب یہ جلاہوں نے جب یہ لے کر آئے نا, ادھر فرانسی مشینیں آئیں کہ لوما جس کو کہتے لوم وغیرہ, یہ جب پہلی مرتبہ لانچ ہوئی تو جلاہوں نے احتجاج کیا. محسن صاحب انہوں نے بہت مارا ان کو,
यानी एक 100 बंदा काम कर रहा, अपने घर में हर एक की एक फैक्ट्री लगी हुई है, वो किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, मुलाजमत का है ही नहीं तसव्वुर, वो कर रहा है, काम कर रहा है और कमा रहा है। अब वो जब लूमा आई है, एक बंदा चला रहा है, 100 बंदों का काम कर रहा है, वो बेचारा खेस फर्ज करे 100 रुपए का बेच रहा है, इन्होंने आगे 30 रुपए का कर दिया है, तो बताए मार्केट क्रैश होगी कि नहीं होगी? फिर मार्केट का तसव्वुर वगैरह बड़ी चीजें हैं, बहुत इसमें ज्यादा चीजें हैं, पूरी सकाफत को इन्होंने डिस्टर्ब किया है, इन्होंने तश्कीलें नौ किया बाकायदा, और हमारे लोगों ने पैसे ले लेकर माजरत के साथ इस काम में हिस्सा डाला कार खैर में। यही वजह है ना कि इतनी देर तक वो तसल्लुत उनका बरकरार रहा। 1600 कितने में वो बैठे थे आकर, 1764 से लेकर 1947 तक, और अब तक भी चल रहा है। अभी भी देख रहे हैं हम किसकी तरफ देख रहे हैं, अमेरिका को दे गए हैं जाते हुए ना सारा मामला। अब सरमायाकारी जो बोर्जवाई तबका है उन्होंने पकड़कर अमेरिका को दे दिया है। वो उन्होंने देखे ना कितने चालाक निकले हैं, गोरा कितना चालाक निकला है कि बाद में बातें सारी बात खुलनी है, तो जब खुलेंगी तो सारा इल्जाम इन पर जाएगा। अब मैं उनको बुरा कोई नहीं कहता है, सारे लोग अमेरिका को बुरा कह रहे हैं। ये देखे दिमाग से उन्होंने सोचा है।